اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب سسٹرس کی؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. تو آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے 15 آیات کی ہیں، تو 10 کا تو ہم نے ریکیپ بھی کر لیا ہے. تو کیا خیال ہے، آپ بتائیں گے مجھے کیا ہم نے سیکھا؟ ہم سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی. سورۃ فاتحہ میں ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا ہدی للمتقین. تو یہ اب بہنیں آپ بتائیں گی، آپ اپنا جو ہے وہ ذرا میوٹ کر دینا اور مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے ہدی للمتقین، ہدایت کیا چیز ہے، ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ سسٹرز آپ اپنا میوٹ کر لیں اور کوئی ایک سسٹر مجھے جواب دینا کہ یہ ہدایت کیا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ فاتحہ میں کہ ہدی للمتقین، ہم ہدایت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کیسے ہدایت مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا مجھے بتائیں نا، آپ کے ذہن میں ہے؟ جی ماشاء السلام اللہ آپ علیکم سارے. وعلیکم ورحمۃ السلام جی. سیدھی راہ کی وعلیکم ہدایت. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہدنا الصراط المستقیم، جی بتائیے. سیدھے صراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستہ سیدھے دکھا، راستے. اس کو چلا، پھر اپنا انعام عطا جی کر. الحمدللہ ماشاء اللہ جی. اور کیا ہم ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ ہدایت ہمیں پکی پکی مل جاتی ہے یا پھر ہم سے دور چلی جاتی ہے؟ پھر سے جی دوبارہ سے پھر اللہ پاک کہتے ہیں پھر ہدایت چلی مانگو. جاتی ہے، کیونکہ کیونکہ ہدایت ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو بہت جلدی جو ہے وہ گل سڑ جاتی ہے. جیسے فروٹ دھوپ میں گل جاتا ہے نا، اسی طرح جب تک ہم ہدایت کو پریزرو نہیں کر سکتے، فریز نہیں کر سکتے، تو ہدایت جو ہے وہ بہت جلدی چلی جاتی ہے. اور ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. ہدایت ہماری زندگی میں اتنی ضروری ہے کہ جیسے ہم پلاؤ بناتے ہیں تو پلاؤ کے لیے چاول ضروری ہے نا، ایسے تھوڑی پلاؤ بن جائے گا. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آلو گوشت بنایا ہے تو آلو گوشت میں ہمیں آلو کے بغیر نہیں پک سکتے. تو اسی طرح ہدایت کو بار بار مانگنا پڑتا ہے. اور ہدایت کیا ہے؟ یہ ایک چائنا سلک دوپٹہ جیسے ہوتا ہے نا، ہم سر پہ کرتے ہیں تو وہ پھسل پھسل جاتا ہے. تو ہدایت بھی گویا ایک چائنا سلک کے دوپٹے کی سی مثال ہے جو بار بار پھسل جاتا ہے. تو جیسے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سیٹ بیلٹ باندھنا بھی ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز بن مانگے دے دیتا ہے، لیکن 2 چیزیں نہیں دیتا. کیا کیا 2 چیزیں؟ جی ہدایت، آواز نہیں. ایک آواز کم آ ہدایت ہو رہی گیا ہے. اور دوسری جی اللہ کی دوسری کیا محبت. چیز؟ اللہ کی محبت. اللہ کی محبت. جزاک اللہ جی ماشاء اللہ. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی تو کیا ہوا؟ گویا اسے سب کچھ مل گیا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو اس نے سب کچھ پا لیا. تو ہم آگے انشاءاللہ کریں گے. 15 آیات ہم کر چکے ہیں سورۃ فاتحہ کے علاوہ. سورۃ بقرہ سے ہم نے 15 آیتیں کی ہیں. تو سورۃ بقرہ کیا ہے یہ ہم نے تھوڑا سا جو تھا وہ میں نے خلاصہ آپ کو بتایا تھا. تو سورۃ بقرہ کی ہی ایک آیت لیتے ہیں کہ لا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. کیسے؟
فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ کہ بے شک جس گھر میں پڑھی جاتی ہے سورۃ بقرہ لا يدخلہ الشیطان تو وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو کس قدر سورۃ بقرہ کی فضیلت ہے جو ہمیں قرآن پاک کے علاوہ احادیث سے بھی اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان کہ جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے گی وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو آپ سب بہنیں بھی اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی ہیں جو یہاں آ کے بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ لے کر آپ کو اس طرف آئے ہیں، آپ خود نہیں آئیں، اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں، اور یہ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں۔ اور جو میرے تو ہم لیے نے وہ اس کی آیات پہ دیکھا تھا کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلی آیات کا ہی ابھی لے کے سینیریو وہی چل رہا ہے کہ منافقت کی بیماریوں کی کچھ وجوہات ہم پڑھ رہے تھے، تو جس سے آج کا سبق سمجھ آ گیا تو یوں سمجھیں کہ قرآن پاک کے 1/3 احکامات وہ سمجھ گئی ہیں، جنہیں سننے اور جاننے کے باوجود ہم نہیں سمجھ پاتے وہ سمجھ آ جائیں گے اگر ہم یہ آیات جو ہے ان پہ غور کر لیں گے۔ 20 آیات، جی قرآن 15 کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی جی، تو 15 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اگلی 5 آیات میں بھی ابھی تک وہی چل رہا ہے، منافقوں کی بات چل رہی ہے کہ جب ہم سورۃ فاتحہ میں سچے دل سے ہم نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کی اور فرمایا کہ میرے بندے اگر تم سیریس ہو، اگر تم ہدایت لینا چاہتے ہو تو یہ ہوگی کتاب کھولو جو ہدایت کا ذریعہ ہے اور جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، جو اس پر عمل کرے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھ دی کہ اگر دل میں تقویٰ ہوگا، گناہوں کا احساس ہوگا، انسان کو خود کو بدلنے کی تڑپ ہوگی تو وہ ضرور بدلے گا۔ تو ہدایت کی دعا ہم نے کی، یہ صرف اس وقت ہی قبول ہوگی جب انسان اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے، جس میں خود کو بچانے کی، اپنے گھر والوں کو بچانے کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے 6 کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے، وہ کہاں پہ ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم سے لے کے اولئک ھم المفلحون، کہ یہ 6 کام کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ پک اور چوز کا دین تو نہیں ہے، یہ تو ایک کمپلیٹ پیکج ہے۔ فلاح کیسے ملے گی؟ جیسے دنیا میں کامیابی ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے، ایک بچہ پاس ہو جاتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کسان بیج بوتا ہے اور اس کی فصل جو ہے وہ لہلہاتی ہے تو وہ اسے دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ 6 کام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کچھ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کام تمہیں مشکل لگتے ہیں تو اگلی آیات میں اس کا بھی جواب دے دیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون سے لے کے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ 6 اور 7ویں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر یہ 6 کام تمہیں کرنے مشکل لگتے ہیں تو سیدھے سادہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے برابر ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر یہ ٹھکانہ بھی بتا دیا کہ ان کا آخر ٹھکانہ کیا ہوگا، کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ تو اب کون نہیں مانتا؟ جو کفر کے کسی درجے میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات ہے۔ تو جب اسلام آیا، جب قرآن پاک آیا تو قرآن پاک کے ماننے کے بعد کیا ہوا کہ 2 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ گروہ تھا جو مکمل اطاعت والا تھا، جو اوپر بات ہوئی کہ اولئک علی ھدی من ربہم، مکمل اطاعت والا، دل اور دماغ سے اللہ تعالیٰ کی ماننے والا، تو وہ فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔
अब दूसरा ग्रोह कौन सा सामने आया कि वो चिट्टे काफर, जो घर से ये सोच कर निकलते हैं कि हम जा तो रहे हैं नबी की महफिल में, मानने नहीं जा रहे बल्कि हम तो मनवाने जा रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जिनके लिए ये अल्लाह ताला ने 6ठी और 7वीं आयत बता दी कि ऐसे लोगों को हदायत नहीं मिलेगी। क्यों, एक तरफ अगर उनको काम मुश्किल लगा तो दूसरी तरफ बड़ा अजाब भी है। तो क्या करते हैं, अब जो हम पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इन दोनों के दरमियान में बीच का रास्ता देख लेते हैं कि अल्लाह ताला को भी खुश करो और शैतान को भी, दीन का भी नाम लो, दुनिया वालों को भी खुश करो। तो ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा गया। आप सूरह बकरा में लफ्ज मुनाफिक तो नहीं आया, क्योंकि मक्की दौर में तो कोई ऐसा मुनाफिक नहीं था। ये मुनाफिक लोग कहाँ पे सामने आ रहे हैं, मदीना आकर। तो ये सूरत मक्का में भी नाजिल हुई। मुनाफिक इस्लाम की, यानी इस्लाम की रोड पे तो वो रहना चाहता है, लेकिन उसे पाबंदियां पसंद नहीं आती। मुनाफिक को वो अपनी लाइन पे रहना उसको अच्छा नहीं लगता। जब सच्चा जो इस्लाम दिल में आएगा तो जरूर तब्दीलियां आएंगी। क्यों, क्योंकि इस्लाम कोई मुंजमद दीन नहीं है, यानी ऐसा दीन नहीं है मुंजमद जमा हुआ। और इस्लाम एक कल्ट और एक मजहब भी नहीं, ये तो जिंदा जावेद हस्ती है। जब इस्लाम आता है तो पसंद और नापसंद बदल जाती है। जो इंसान को कल खूब लगता था वो नाखूब लगने लगता है। अच्छाई और बुराई के पैमाने बदलने लग जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। आप भी अभी अभी कर रहे हैं ना, माशाल्लाह, आप भी कुरान पाक के साथ अटैच हैं, तो आप ये तब्दीलियां महसूस करेंगी। तो कुरान पाक सब सुनते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो अलग अलग आता है। कैसे? जैसे अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाते हैं, तो यही बारिश जब किसी जरखेज जमीन पर पड़ती है तो उसकी जरखेजी मजीद बढ़ जाती है। उसमें मजीद जो है वो फल फूल भी आते हैं, फसलें उगती हैं। और वही बारिश जब बंजर जमीन पर पड़ती है तो क्या होता है कि वो जमीन और भी ठेकरा और सख्त हो जाती है बारिश पड़ने के बाद। तो इसी तरह कुछ लोगों को कुरान पढ़ के भी हदायत नहीं मिलती। असल बात तलब की है। जिस तलब से हम ले रहे हैं कुरान पाक को, वही मिलेगा। अगर हम रोती आंखों और तड़पते दिल से लेंगे तो तब्दीली जरूर आना शुरू हो जाएगी। किसी भी सोसाइटी में इस्लाम आता है तो जैसे पहले मैं बता चुकी हूँ कि दो ही गिरोह बन जाते हैं। एक जैसे हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबा कराम। ये वो लोग थे जो ठुके हुए लोग थे, जज्बाती कीलों की तरह ठुक गए थे, वो नहीं हटते चाहे जितनी कोई मुखालफत कर ले। तो इसी तरह जब आप बदलना शुरू होती हैं, हम सब, तो कुछ लोग तड़पना शुरू हो जाते हैं, इन्हें धड़का लग जाता है। असल में क्या होता है, इसकी वजह क्या है कि हमने नासमझी में कुछ लोगों को अल्लाह ताला के भी हकूक देने शुरू कर दिए होते हैं। अल्लाह के भी हकूक हम उनको दे रहे होते हैं। फिर हमें डर होता है कि जैसे दोस्तों से मुलाकातें हो गई, दावतें हो गई, और जब आप अल्लाह की तरफ आते हैं तो किसी के बुलाने पे आपको बताना पड़ता है कि जैसे आज हम 4 बजे से लेके 5 तक या 4 से 4:30 हम मसरूफ हैं, तो आप कह सकती हैं ना कि हम 4 से 5 तक तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो क्या होगा कि बुलाने वाला जो होगा वो थोड़ा खफगी का इजहार करेगा, नाराज होगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब वो आपको बुलाते थे, जब आप उनको बुलाते थे, तो हर वक्त आप जो है उनके साथ बातचीत कर लेते थे। तो अब क्या है, अब ये लोगों के लिए ये गिल्ट देना है कि आप हक पूरे नहीं कर रहे। लोग देंगे इस बात पे, वो महसूस करवाएंगे कि आप हमारे हक पूरे नहीं कर रही। असल में क्या है कि अब अल्लाह ताला ने हमें ये समझा दिया है, ये दीन पे जब आप आ जाते हैं तो आप अल्लाह के हक अल्लाह को और बंदों के हकूक बंदों को देने लग जाते हैं। तो हमें समझ आ जाती है, अल्लाह ताला हमारा ये एक टाइम टेबल बना देता है कि कैसे हमने अपने काम, अल्लाह के काम जो है वो किस वक्त करने हैं, और हमने बंदों के हकूक भी कैसे अदा करने हैं। लेकिन लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये हमसे बहुत दूर जा रही है। ऐसे ही होता है, यानी ना खुद ब खुद हमारी जिंदगी तरतीब में आ जाती है। जब हम अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ते हैं तो हम वो काम करने लग जाते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद होते हैं,
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ترتیب میں کام کرنا بہت پسند ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو چاند، سورج، ستارے، رات اور دن کیسے ایک وقت مقررہ پر آتے جاتے ہیں. کبھی ان میں تبدیلی ہم نے محسوس نہیں کی، کبھی کسی نے ضد نہیں کی، ہٹ دھرمی نہیں کی. اگر رات ہی ٹھہر جائے، وہ کہے کہ نہیں میں نے تو ابھی رہنا ہے، میں نے نہیں جانا، تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا جو ہے وہ عجیب سی اس کی لپیٹ میں آ جائے گی کہ صبح نہیں ہو رہی، صبح نہیں ہو رہی. اسی طرح دن کے کام کرنے کے بعد جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس رات کو ہم جو ہے وہ سکون سمجھتے ہیں. ہمارے لیے جب رات آتی ہے تو شکر کرتی ہیں، الحمدللہ کرتی ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ رات نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورا نظام جو ہے دنیا کا ایک خاص اپنے ترتیب کے مطابق چلایا ہوا ہے، اور یہی ترتیب وہ اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنا ٹائم جو ہے وہ فکس کر لیں، اپنے کام جو ہے وقت پر کریں. پھر اسی طرح جب اب ہم آیت نمبر 15 دیکھنے لگے ہیں، اس میں بھی ابھی ہم اسی تیسرے گروہ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سبق کو پڑھتے ہوئے ہم نے صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اکثر ذہن میں آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی سسرالی رشتے میں سے کوئی آ جاتا ہے، کوئی ویسے آ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ بات تو میں نے اس میں دیکھی ہے. تو ایسے بالکل بھی نہیں ہم نے سوچنا انشاءاللہ. تو آیت نمبر 15 میں ہم نے دیکھا تھا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ خلو کا لفظ آیا تھا کہ وَإِذَا خلو، لَقُوا الَّذِينَ کہتے ہیں ملنے کو، کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یہ تھوڑا سا ریکیپ کر رہی ہوں، ویسے تو ہم نے آیت نمبر 16 سے آج کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو خلو الہ ہوتا ہے لوٹ جانا، اور خلو کا لفظ خالی سے نکلا ہے کہ یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کا اندر جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تو بہت خوش ہوتے تھے، یعنی وہ اسلام لانا چاہتے تھے، اسلام انہیں اچھا لگتا تھا. لیکن پھر جب انہیں اپنے گھر والوں کی ڈانٹ پڑتی تھی تو کہتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان سے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیسے؟ کہ ان کی رسیاں جو ہیں وہ دراز کر دی ہیں، جیسے جانور کے گلے میں رسی باندھ دی جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دیا، اور ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وَيَمُدُّهُمْ، جس کا مطلب ہے ڈھیل دینا، کہ ان کے گناہوں کی لسٹ اور لمبی ہو جائے. ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا کہ یہ بندہ تو اللہ کے مخالف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو ڈھیل دی ہوتی ہے کہ وہ جو کرتے پھریں، ان کی رسیاں دراز کر دی ہیں. اور پھر ایک لفظ آگے لگایا یا مہون فی طغیانہم، یا مہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں. اب ایک ہوتا ہے امیون. امیون کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں جو بندہ اندھا ہوتا ہے کہ وہ تو ہے ہی اندھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امہون کا لفظ لگایا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر کی بصیرت سے محروم ہوتے ہیں. آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ان کی آنکھوں کی جو بصیرت ہوتی ہے وہ اس سے محروم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی پکڑ نہیں ہو رہی. تو یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہدایت پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اگلا کومنٹ کیا دے رہے ہیں، آیت نمبر 16، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لی گمراہی، کس کے بدلے میں؟ بالخدا، ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، تو سونا فائدہ مند ہوگی ان کی تجارت، انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. وما کانوا، اور محتدین پھر ہدایت سے نکلے لفظ، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں. کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، جیسے دین کے بدلے دنیا خرید لی. اب جیسے ہمارے بچے ہیں، اگر وہ ہدایت پر ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اپوزٹ ہے تو وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. تو واپس چلتے ہیں سورۃ فاتح کی طرف. اہدنا الصراط المستقیم. پھر سورۃ بقرہ کی آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم، کہ ہدایت کا طلبگار ہو کر یہ تین گروہ بنے تھے، کافر، مسلمان اور یہ منافق،
کہ یہ منافق بھی ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن راستے میں چل کر اس کی چوائس بدل جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم گھر سے نکلتے ہیں، کچھ رقم لے کر نکلتے ہیں اور لینا ہم نے کچھ اور ہوتا ہے، جب ہم کوئی چیز راستے میں دیکھتے ہیں، کہیں سیل لگی ہوئی ہے، کوئی جیولری ہمیں پسند آ جاتی ہے، تو ہم کیا، جب ہم وہ چیز لے لیتے ہیں، یعنی اپنا فائدہ دیکھ کے کوئی چیز خرید لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، یہی بات مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس طرح منافق جو ہے وہ نکلتا تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کی راہ ہدایت پانے کے لیے نکلتا ہے، لیکن جب اس کے شیطان دوست اسے مل جاتے ہیں تو وہ اس کو ہدایت سے بہت دور لے جاتی ہیں، کیونکہ اس کا دل جو ہوتا ہے وہ طلب نہیں کر رہا ہوتا، ہدایت کی طلب اس میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت نہیں ملتی تو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ کام اب ہمارے ساتھ لمحہ بلمحہ کیا ہو رہا ہے کہ جیسے ہم بہت سی چیزیں ایسی خرید لیتے ہیں جس میں ہمارے اپنے نفس کی اشتہا ہوتی ہے، اس پہ ہم بہت سارا خرچہ کر لیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے نام پہ کچھ دینا پڑتا ہے تو ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہوئے سوچتے ہیں، اسی طرح ہم نافرمانیوں پہ خرچے کرتے رہتے ہیں، اور جو بچہ کھچا ہوتا ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ نکال دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کو دیکھتے ہیں کہ خود وہ ایک پینی بھی سوچ سوچ کر استعمال کرتے، لیکن اسلام کے لیے سونے کی اشرفیاں تک دے دیتے تھے۔ وہی پیسہ جو ہم خیر کی چیزیں لے سکتے ہیں وہ ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ گروہ جو تھا، ان لوگوں نے کیا سوچا تھا کہ ہم جو اپنے دل میں انہوں نے خیال کیا کہ یہ سودا تو بڑا اچھا کیا ہے کہ ہم منہ سے تو توحید کا کلمہ کہہ دیا اور دل میں ہم نے کفر رکھا، اور خوش ہوئے کہ اس سے زیادہ نفع والی تجارت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تجارت میں انہیں نفع نہیں ہوا، انہوں نے تو اپنی ساری عمر صرف کر کے دنیا کے ضائع ہو جانے والے عارضی اور نفسانی فائدے حاصل کر لیے ہیں۔ تجارت تو یہ تھی کہ اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آرام حاصل کرتے، لیکن انہوں نے اصل سرمایہ کو بھی ضائع کر دیا۔ جی، اس آیت کا تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گی کہ کیا سیکھا ہم نے اس ایک آیت سے؟ دیکھیں بھلا بہنیں کیا سن رہی ہیں، اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ جی، آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں آپ۔ چلے میں ہی بتا دیتی ہوں کہ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کبھی گمراہی میں نہیں پڑنا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں جی آیت نمبر 17۔ آیت نمبر 17 ہے مثلہم، مثال ان کی۔ اب یہ ان کی کون ہے؟ یہی نفاق والے لوگ۔ مثلہم کمثل الذی، کمثل جیسا کہ مثال اس شخص کی، استوقد نارا۔ اب یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ آیت کبھی بھی نہیں بھولے گی کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان لوگوں کی، یہ نفاق والے لوگ جن کی بات چل رہی ہے، کمثل الذی جیسا کہ مثال اس شخص کی۔ اب وہ شخص کون ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ استوقد نارا، کہ جنہوں نے آگ جلائی۔ اب یہ آگ کیا ہے؟ یہ اسلام کا پھیلانا، اسلام لانا، اسلام کی روشنی۔ فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی ان کی روشنی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں تاریکی میں چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ بنورہم، یہ بھی وہی لوگ ہیں منافق، وترکہم انہیں چھوڑ دیا، وہی لوگ تو منافق ہیں، فی ظلمات لا یبصرون، وہ اندھیرا، کون سا اندھیرا؟ جہالت والا، کفر کا اندھیرا۔
تو ان بدبخت لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہے ہیں کہ ان کی مثال میں اس شخص کی مثال دی جس نے آگ جلائی، جس نے اسلام کی روشنی پھیلائی۔ عرب کی سرزمین پہ ان کے پیاسی تھی، تو اس میں جب ایک نبی آئے جنہوں نے یہ پیغام دیا، قولو لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو فلاح پا جاؤ گے۔ اور جب اس سے ارد گرد روشن ہو گیا، یعنی اسلام خوب پھیل گیا، اسلام کی خیر و برکت ہر طرف پھیل گئی، تو قرآن کی یہ جگہ چوند روشنی موجود تھی، نبی موجود تھے، لیکن یہ منافق اسی حالت میں پڑے رہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نار کیوں کہا؟ نار کی جگہ پہ نور بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا، لیکن نار کیا ہے؟ سورج کی روشنی۔ سورج کیا ہے؟ بہت بڑے پیمانے پہ روشنی دیتا ہے، تو اسی طرح اسلام کی روشنی جو ہے وہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، یعنی اسلام کوئی چھوٹا موٹا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کی روشنی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سورج نکلتا ہے تو تمام دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور دوسرا چاند کی جو روشنی ہے وہ ذرا ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، اور اس کو نور کہا ہے چاند کی روشنی کو۔ سورج کی روشنی گرم ہوتی ہے، تو نار کیا ہے؟ اسلام، سورج کی روشنی۔ اس کو اس سے کیوں منسوب کیا گیا؟ کیونکہ سورج کی روشنی جو ہوتی ہے وہ بہت وسیع پیمانے پہ ہوتی ہے، اور اس کی وہ اپنی ہوتی ہے، اس نے کسی سے لی ہوئی نہیں ہوتی، جبکہ چاند کی روشنی کے لیے نور کا لفظ تھا کہ چاند کی روشنی ادھار ہے، کیونکہ اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے، اپنی ذات کے ساتھ اسلام جو ہے وہ ایک سیلف سٹائل رکھتا ہے۔ تو اسلام کی روشنی جب پھیلتی ہے ایسے ہی پھیلتی ہے جیسے ایک بندے سے دوسرے تک پہنچتا ہے، دوسرے سے تیسرے تک جاتا ہے، اور بہت تیزی سے اسلام پھیلتا ہے، جیسے کہ آگ پھیلتی ہے۔ پھر دوسرا کام آگ کیا کرتی ہے؟ وہ چیزوں کو گلاتی ہے۔ اسی طرح اسلام دلوں کو پگھلا کر گلا کر نرم کر دیتا ہے۔ آگ کے پاس روشنی کے لیے جانا پڑتا ہے، اور نور خود بخود ملتا ہے۔ جب روشنی انسان پا لیتا ہے اسلام کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے وہ نور کی طرح چمکا دیتا ہے۔ آگ میں قریب کا ماحول روشن ہوتا ہے، جتنا دور ہوتے جائیں تو اندھیرا ہے، اور اسلام کے جتنا قریب ہوں گے اتنی ہمارے اندر روشنی ہوگی۔ اسلام سیلف سفیشینٹ دین ہے جو آگے سے آگے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ، آپ سب بہنیں اس بات پہ بھی اتفاق کرتی ہوں گی کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ جس تیزی سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسلام بڑھ رہا ہے، پورے یورپ میں صرف اسلام ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو میری اور آپ کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ ہم اسلام کی قدر جتنی کریں گے اتنا ہمارا فائدہ ہوگا، اور اگر ہم اسلام کی قدر نہیں کرتے تو یہ نقصان ہمارا اپنا ہے۔ ہم نے دیکھا جی اس آیت میں کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے، یہ میں ایک دفعہ ریکیپ کرتی ہوں آپ کے لیے، دوبارہ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کہ جیسے کسی شخص نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اس کی روشنی سے ارد گرد کی تمام چیزیں روشن ہو گئی، اور وہ شخص اس قابل ہو گیا کہ نقصان پہنچانے والی اور نفع بخشنے والی چیزوں میں فرق کر سکے، کیونکہ اندھیرے میں تو نہیں پتا چلتا نا، جب روشنی ہوتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ یہ چیز مجھے نقصان پہنچانے والی تو نہیں ہے، کچھ ضرر پہنچانے والی ہے۔ پھر اچانک آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے چھین لی، جب وہ اس قابل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی چھین لی۔ کیوں چھین لی؟ کیونکہ وہ اسلام سے دور چلا گیا، اب اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، روشنی کے باوجود اندھوں کی طرح وہ ٹمکٹویاں مار رہا تھا۔ یہ مثال منافقوں پر اس لیے درست آتی ہے کہ وہ پہلے کفر کی تاریکی میں پڑے ہوئے تھے، نیک اور بد میں کوئی فرق نہ کرتے تھے،
پھر اسلام کی شمع روشن ہوئی اور اس سے وہ فائدے اٹھانے لگے کہ اچانک ان سے اسلام سے فائدہ اٹھانے کے تمام مواقع چھین لیے گئے۔ کیوں چھین لیے گئے؟ کیونکہ ان کی اصل صورت مسلمانوں کے سامنے آ گئی، کیونکہ وہ منافق تھے۔ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے مسلمان ہیں، اپنے شیطانوں سے ملتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اور وہ اب اس قابل بھی نہ رہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے۔ کچھ منافق از خود حق کو ٹھکرا کر باطل کی طرف جھک گئے، کچھ اپنی اغراض کی وجہ سے اس روشنی سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو گئے۔ تو ان تینوں صورتوں میں ان کے لیے اسلام کی روشنی بیکار ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ اسلام کی روشنی سے اپنے وجود کو روشن کرنا ہے اور کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اسلام کی روشنی سے مستفید کریں گے۔ پھر آیت نمبر ہے 18۔ آیت نمبر 18 میں دیکھیے، سمم بکمم عمیٌ فہم لا یرجعون۔ سمن کہتے ہیں بہرے کو، بکمن گونگے، عمیٌ اندھے، فہم پس نہیں وہ، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ کہاں نہیں لوٹیں گے؟ اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ جن کی بات پیچھے چل رہی ہے، یہ منافق لوگ جو ہیں وہ ظاہری طور پر تو بہرے نہیں تھے، انہیں بہرا اس لیے کہا گیا کہ وہ اسلام کی حق باتیں سنتے اور ٹال دیتے، عمل نہیں کرتے تھے۔ تو بہنوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہم بات سنیں گے، جو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جب ہمارے کان میں پڑے گی تو ہم نے اس پہ عمل ضرور کرنا ہے، اور وہ بات ہم نے دوسروں تک پہنچانی ہے۔ آپ کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، کچھ بہنوں کے اپنے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں، تو آپ ان کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے ذہنوں میں ابھی سے ڈالا کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہم چیز تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، تاکہ ان کے عقیدے جو ہیں وہ اتنے پکے ہو جائیں کہ بڑے ہو کر انہیں کوئی ایسا بہکانے والا نہ ہو، کوئی بہکا بھی نہ سکے۔ تو ان کو بہرا اس لیے بھی کہا گیا سمن کہ وہ اسلام کی حق باتیں سنتے اور ٹال دیتے اور سنی بات کو بھی انسنی کر دیتے، گویا وہ بہرے ہیں، کچھ سنتے ہی نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ پھر اگلا لفظ ہے جی بکمن۔ بکمن کا مطلب ہے گونگے، یہ اب کم کی جمع ہے جس کے معنی ہے گونگا۔ اگرچہ ان لوگوں کی زبانیں تو موجود تھی، کیوں کہا گیا ان کو بکمن؟ کیونکہ یہ سچی بات پوچھنے سے گریز کرتے اور حق بات کا اقرار نہ کرتے، گویا گونگے ہیں اور ان کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ پھر عمیٌ، یہ بھی اس سے مراد اندھا آدمی۔ حقیقت میں تو یہ اندھے نہیں تھے، لیکن اپنی آنکھیں رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اس آیت میں منافقوں کے اعمال کا نتیجہ بتایا گیا کہ وہ لوگ اسلام کی روشنی ظاہر ہو جانے کے باوجود کفر کے اندھیروں میں پڑے رہے، دنیاوی فائدوں، ذاتی غرضوں اور نفسانی خواہشات کی پیروی میں انہوں نے اچھے اور برے میں تمیز کرنا چھوڑ دی۔ تو علم حاصل کرنے کے بھی یہی تین ظاہری طریقے ہیں نا، کان، زبان اور آنکھ۔ کیا آپ متفق ہیں میری بات سے بہنیں؟ ایسے ہی ہے نا، علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ کان اچھی باتیں سنتے ہیں، زبان اچھی بات جو ہے سن کے آگے پہنچاتے ہیں، اور آنکھ، یہ کبھی انسان دوسروں کی باتیں سن کر بعض چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، کبھی زبان سے پوچھ کر معلوم کرتا ہے اور کبھی آنکھ سے دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن منافق کون ہے؟ جو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث یہ تینوں چیزیں کھو بیٹھتا ہے، اس کے پاس یہ چیزیں ہونے کے باوجود نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ استعمال نہیں کرتا۔ تو خدا نہ خواستہ ہم تو ایسے نہیں کر رہے بہنیں، آج ہم تو نہیں ایسے کر رہے کہ سن بھی رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اور کبھی آنکھ سے دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ یہی ضد میں رہتا ہے
اب نہ اسے کبھی ہدایت دینے والے کی آواز سن سکتا ہے، نہ وہ سچی تعلیم کے بارے میں پوچھتا ہے، نہ حق کی نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھ کر اس پر کوئی اثر ہوتا ہے، اور اب اس بات کی کوئی امید بھی نہیں کہ وہ کفر سے اسلام کی طرف یا اندھیرے سے روشنی کی طرف واپس آئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کی باتیں سن سن کر سن ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی بات سننے کی، دیکھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگلی آیت دیکھ لیں، آگے جی آیت نمبر 19۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، او کصیب من السماء فی، کہ ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آسمان سے زور کا می برس رہا ہو۔ اب یہ می کیا چیز ہے، زور کی بارش کیا ہے؟ یہ اسلام کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ اس کو ایک بارش سے اس کی مثال دی کہ فیہ ظلمات و رعد و برق۔ اب جب یہ آسمان سے بارش آتی ہے تو اس میں اندھیرے بھی ہیں، ورعد گرج بھی ہے، وبرق اور بجلی بھی ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یجعلون اصابعہم، وہ اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں اپنی انگلیاں، من السواء کی حذر الموت، اس کڑک کی آواز سے کہ انہیں لگتا ہے جیسے موت آ رہی ہو۔ اب یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اسلام آیا تو اسلام کے ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی تھیں، کچھ مشکلات بھی تھیں، اور قربانیاں بھی دینی پڑتی تھیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی مشکلات آتی تھیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور جہاں پہ کوئی خوشخبریاں آ جاتی تھیں تو وہ آگے چل پڑتے تھے۔ اب یہ زور کی بارش جو آئی، کصیب من السماء، کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ یہ اسلام کی وحی، کہ اس میں چمک بھی ہے، اس میں جو ہے وہ اندھیرا بھی ہے، اور یہ چمک اندھیرا یہ کیا ہے؟ مشکلات ہیں کہ جب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اپنا سٹیٹس چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سے ایسے احکامات ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر تو مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم صاف نیت سے ان کام کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی بات کیا ہے کہ یہ لوگ انگلیوں کی پورے جو ہے وہ اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں کہ ہائے ہم یہ کام نہ کریں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر ہم سیکور ہو جائیں گے، تو ایسے سیکور تو نہیں ہوتے۔ یہ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو حقیقت کیا ہوتی ہے؟ کبوتر اس سے بچ تو نہیں سکتا۔ یہی مثال منافقوں کی ہے کہ منافق قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے سمجھ لیا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا، اور نہ پتا چلے تاکہ مجھے عمل نہ کرنا پڑے، حالانکہ یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جو اچھی باتیں کانوں تک پہنچاتے ہیں تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان پر عمل کرے۔ یہ بند کتاب کے ساتھ خود کو بڑا محفوظ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود ان کو پکڑنے کا حق رکھتا ہے اور خود پکڑ بھی سکتا ہے، اور یہ سیکھنے کا موقع اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں جس پر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ منافق کون تھے؟ یہ اعتقادی منافق تھے کہ جب موقع ملا دین سیکھنے کا، دین سیکھا لیکن چھوڑ دیا۔ اس میں مثال تھی عبداللہ بن ابی کی بھی تھی کہ جو مسلمان تو ہو گیا تھا لیکن جہاں اپنا مفاد دیکھتا تھا وہیں چل پڑتا تھا۔ تو یہ جو دین کی محفلیں ہوتی ہیں یہاں بھی ہم خود نہیں آتے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اچھی باتیں ہمارے کانوں میں ڈالواتا ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب ہم واللہ محیط بالکافرین اسی آیت کو ساتھ لے کے چل رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے، کہ جس طرح بارش میں گرج چمک اور کڑک
सब कुछ होता है। इसी तरह इस्लाम में आजमाइश के तौर पर मेहनत, सख्ती, गुर्बत और तकलीफ सब कुछ हो सकता है, लेकिन नतीजे में दोनों जहानों की कामयाबी है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो इन आर्जी मुसीबतों से घबरा कर इस्लाम से कभी ना भागे, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ, इस्तेकामत के साथ इस पर जम जाए। इंसान अगर मुसीबतों से भागना चाहे तो वो नहीं बच सकता। अल्लाह ताला से भागकर कहाँ जाएगा इंसान। तो आगे चलते हैं जी। ये था हमने एतकादी मुनाफिक देखा। अब है आयत नंबर 20। इसमें हम देखेंगे अमली मुनाफिक। यकादुल बरकु, करीब है कि बिजली यख्तफु, उचक ले अबसारहुम, उनकी बिनाई को, कुल्लमा, जब तभी, अज़ाअ, चमकती है, लहुम, इनके लिए, शौफी, तो वो चल पड़ते हैं इसमें। वैज़ा अज़लामा, और जब अंधेरा हो जाता है, अलैहिम, इन पर कामू, तो वो खड़े हो जाते हैं। वलो शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहे, लज़हबा बिसमइहिम, तो इनके कान, व अबसारिहिम, और इनकी आंखें ले जाए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। कि दीन के आसान हुक्म पे तो ये लोग अमल करते थे। जैसे कहीं पे खत्म दिलाना है, कोई शबे बारात की कोई महफिल है, कहीं नवाफिल पढ़ने हैं, तो वो ये काम तो वो आसानी से कर लेता था। लेकिन जब दीन का कोई सख्त हुक्म आ जाता, जहां उनके स्टेटस में फर्क पड़ रहा होता, तो वो छोड़ देते। जैसे कहीं सदका, जक़ात, हिजरत का मामला आ जाता, तो वो इनसाइड इशू में उलझ कर दीन को छोड़ देते। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? हदायत के लिए पढ़ते हैं। हमें ना तो डिग्रियां चाहिए, ना हमें सर्टिफिकेट चाहिए। हमें एक गोल बनाना है, क्योंकि ये तमाम चीजें तो हमें अल्लाह ताला के पास से मिल जाएंगी। लेकिन जब हम अल्लाह की महफिल में आ जाते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातों से हम बच जाते हैं। जैसे सुस्त होकर पड़े रहना, नींद में पड़े रहना, गीबत से हम बच जाते हैं। इसके अलावा जहां बैठ के हम सुन रहे होते हैं, वो जगह जो होती हैं वो हमारी गवाह बन जाएंगी, क़यामत के दिन वो हमारी गवाही देंगी। तो ये अमली मुनाफिक था, जिसने दीन को पिक एंड चूज बना रखा था। इस्लाम जो कहता वो सीखना चाहते हैं, लेकिन वो दुनिया भी लेना चाहता था। तो प्यारी बहनों, ये हमने पढ़ा। कि आज आपने पढ़ा तो आपका दिल क्या कह रहा है? मुझे उम्मीद है कि आपके दिल की हर धड़कन ये कह रही होगी कि नफाक की जिंदगी झूठी है, ये झूठी मोहब्बतें हैं, झूठा स्टेटस है। इससे हमने अपने आप को निकालना है। जब हम अपने आप को इससे निकालेंगे, तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो अल्लाह ताला आपके दिलों को खोल दे, आपके घरों में बरकतें दे, आपको खैर की चाबियां और शर के ताले बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बहने, आप अगर कोई बात पूछना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।